اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر جناب حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح ہمارے آج کے مقرر خصوصی معزز مہمان حضرت اقدس مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم، مبلغ دارالعلوم دیوبند، اور اسی طرح ہمارے علاقہ برار کے اور خصوصاً بلڈھانہ ضلع کے علماء اکرام جو تشریف فرما ہے، اور حاضرین گرامی، آج کا ہمارا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ بزرگوں، یہ دونوں عنوان بڑے حساس ہیں۔ اصلاح معاشرہ یہ اس وقت ملت کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، لیکن اصلاح سب سے پہلے آدمی کو اپنے ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ آج مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ اصلاح اوروں کی ہو، میں کیا کر رہا ہوں اس کی مجھے فکر نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے بدن پر کی تو ہم کو مکھی اور مچھر نظر آتے ہیں، اور ہمارے بدن کے اوپر اجزاء لوٹ رہے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ جب ہم یہ طے کریں گے کہ ہمیں اپنے ذات سے اور اپنے گھر سے اور اپنے بال بچوں سے اصلاح کی کوشش شروع کرنی ہے تو میرے بھائیوں دوستوں پھر دیر نہیں لگے گی، پھر انشاءاللہ آنن فانن جو ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ صدر صاحب نے اس سے پہلے بھی مجھے حکم دیا تھا کہ نکاح کے معاملے میں تجھے بولنا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس وقت اس امت کا مسئلہ نکاح والا یہ بہت ہی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ہم رکے کے اوپر، شادی کے کارڈ کے اوپر لکھتے ہیں ان نکاح من سنتی، لیکن ہمارے نکاحوں کے اندر سنت کے علاوہ ساری چیزیں ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی ہے۔ سنت کہاں ہوتی ہے؟ صرف جب قاضی صاحب آ کے بیٹھیں گے تخت پر یا اسٹیج پر یا مسجد میں، وہ ایجاب قبول تک وہاں تک شریعت ہے۔ باقی ہمارے نکاحوں کے اندر شریعت کو ہم نے کھرچ کے نکال کر پھینکا ہے۔ ایک جگہ 52 نکاح ہونے والے تھے، میں نے کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ وہ یہ 52 نکاح اجتماعی طور سے کر رہے ہیں، ذرا ان سے جا کے بات کرو کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ذرا شریعت کے مطابق ان نکاح کو کرنے کی کوشش کرو۔ جو ذمہ دار تھے اس کے چودھری صاحب، ہمارے ساتھی گئے، ان سے بات کی کہ بھائی آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ذرا شریعت کے مطابق اس کو کیجئے، اور تھوڑی شریعت سمجھانے کی کوشش کی تو ان کا جواب یہ تھا ذمہ داروں کا، ارے مولانا یہ نکاح میں تم شریعت کو کہاں گھسڑ رہے ہو؟ یہ تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا، لیکن ہمارا عمل سب کا عملی اعتبار سے یہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس نکاح میں سے ہم نے سنت کو چھوڑا ہے۔ آج امت کی لاکھوں بچیاں گھروں کے اندر سسکیاں لے رہی ہے، نوجوانی کے عالم کے اندر وہ بچیاں ان کے ماں باپ کے لیے وبال جان بن چکی ہے، اس لیے کہ جہیز یہ امت کا ناسور بن چکا ہے۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی ضمیر فروشی کی بات ہے کہ آدمی شادی کے ٹائم میں سسرے کے کپڑے پہنے، بیوی کے پلنگ بستر پر سوئے، اس کے پلیٹوں میں کھانا کھائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کہاں ہمارا ضمیر مر چکا ہے؟ کچھ تو سوچو آپ۔ یہ جہیز یہ اسلامی چیز نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف والی چیز ہے، یہ اوروں کی رسم ہے۔ ہمارے وہاں جہیز کا تصور نہیں ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ بعض لوگ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کو دلیل بناتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے۔ موقع آیا تو کسی موقع پر اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ وہ جہیز نہیں تھا۔ اگر جہیز دینا سنت ہوتا تو حضور کی 3 لڑکیاں اور بھی تھی، ان کا کوئی تذکرہ جہیز کا نہیں ملتا۔ نعوذ باللہ، کوئی حضور نے ایسا ظلم نہیں کیا، ایک بیٹی کو جہیز دیا، 3 کو محروم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ جو ہماری بچیاں اور یہ ہماری بہنیں جو نوجوانی کے عالم میں سسکیاں لے رہی ہے،
اگر ہم نے یہ جہیز جیسی لعنت سے توبہ کی اور ہم نے طے کیا کہ ہم جہیز اور بارات کا یہ سلسلہ بند کریں گے اور اپنے نکاح مسجد میں کریں گے تو لاکھوں بچیوں کی دعائیں آپ کو ملے گی. بھائی سب اس کے لیے تیار ہے؟ میں اپنے ان نوجوان دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے ایگریمنٹ کرے, معاہدہ کرے نکاح کی تاریخ طے ہونے کے وقت کہ ہم جہیز کے اندر سفلی کا چھڑا بھی نہیں لیں گے. ایسا بھی نہیں کہ وہ چپکے سے لا کر دے, یہ بھی شرط لگائی جائے کہ ہم کو چپکے سے بھی نہیں چاہیے. اور پھر ایسے نکاح کی شہرت کرو کہ ہم نے جہیز نہیں لیا تاکہ امت میں اس کا رواج پڑے. تو میں ایسے غیور نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مجمع میں کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی کہ ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے. کون کون بھائی ذرا اس کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. کبھی 4 مہینے کی تشکیل ہوتی ہے, کبھی چلے کی تشکیل ہوتی ہے, کبھی 3 دن کی تشکیل ہوتی ہے. آج کی ہماری تشکیل ان غیور نوجوانوں سے یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم جہیز میں سفلی کا چھڑا نہیں لیں گے. ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 2 ہاتھ اٹھاؤ. کل مولانا عرفان صاحب نے کہا کہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ 2 ہاتھ اٹھاؤ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو کیا ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے. محدث صاحب کان میں ہاتھ ڈالتے تو ایک ڈالتے کیا؟ نہیں. تو 2 ہاتھ. ماشاءاللہ کتنے نوجوان ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.